بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، عقود رسول مفتی کا درس چل رہا تھا. آگے ہیں وجوب الابتاء بظاہر الروایہ. یہاں پر دیکھیے حضرت علامہ ابن ابی دین شامی رحمہ اللہ نے جو کہا ہے کہ اوکان ظاہر الروایہ، کہ اگر ایک بات ظاہر روایہ ہو تو اس پر عمل واجب ہوتا ہے، اس پر فتویٰ دینا لازمی ہوتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ یعنی وہ مسائل جو ان کتابوں میں روایت ہو، ذکر ہو، جو کہ حضرت محمد بن الحسن شیبانی رحمہ اللہ سے ظاہر روایت کے ساتھ مروی ہیں، تو اس پر فتویٰ دے گا اگرچہ انہوں نے اس کی تصحیح کی صراحت نہ کی ہو. ہاں اگر انہوں نے کسی اور روایت کی تصحیح کی ہو ظاہری روایت کے علاوہ، تو پھر جو مصحح ہونا جس کی تصحیح کی گئی ہو اسی کی پیروی کی جائے گی، اسی کا اتباع کیا جائے گا. علامہ طرطوسی یہ لفظ طرطوسی بولتے، کوئی طرطوسی لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انفع المسائل میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص مخصوص نے کفالہ کا مسئلہ ہے کہ 1 مہینے تک کسی کی کفالت کر لی، تو کہتے ہیں کہ اگر ایک قاضی مقلد ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حکم دے، صرف اسی پر حکم دے گا، فتویٰ دے گا جو ظاہر الروایہ ہو، شاذ روایت پر نہیں دے سکتا. ہاں اگر ان حضرات نے علماء نے تصحیح کی ہو، نص صراحت سے کہا ہو کہ فتویٰ اس پر شاذ پر، تو پھر الگ بات ہے. یہاں پر ظاہر روایہ کتابوں کی بات کر رہے کہ دیکھیں وہ کتب ظاہر الروایہ یا ظاہر الروایات اتت ستا وبالاصول ایضا سمیت. وکتب ظاہر الروایات اتت ستا وبالاصول ایضا سمیت صنفها محمد الشیبانی حرر فيها المذهب النعماني الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط كذا له مسائل النوادر اسنادها في الكتب غير ظاهر وبعدها مسائل النوازل خرجها الاشیاخ بالدلائل. دیکھیے کہہ رہے کہ حضرت سے کہ جو ظاہری روایت کتابیں ہیں نا وہ 6 ہیں، ان کو اصول بھی کہتے ہیں، جو حضرت محمد صاحب نے تصنیف کی ہے، اور اس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا مذہب جو تحریر کیا ہے، سب کچھ مسائل نمٹا چکے ہیں. جامع صغیر، دوسری جامع کبیر، تیسری سیر کبیر، چوتھی سیر صغیر، 5ویں زیادات ہے، 6ٹھی جو ہے مبسوط ہے. مضبوط سند کے ساتھ یعنی صحیح سند کے ساتھ یہ روایات آئی ہیں. اس طرح سے حضرت ہے کہ دیگر مسائل کتابیں ہیں، ان کو کہتے ہیں مسائل النوادر یا نوادر. ان کا اسناد سند ظاہر نہیں ہے. اس کے علاوہ مسائل کی تیسری قسم نوازل ہے. نوازل ان مسائل کو کہتے ہیں نازلہ کی جمع، جو وقت با وقت درپیش ہو یا آگے آنے والے ہو، علماء نے، شیوخ نے، فقہاء نے ان کی تخریج جو ہے دلائل کے ذریعے سے کی ہے. فرضی مسائل اور جزئیات کا سوچ سوچ کے انہوں نے بہت سے مسائل تخریج کیے ہیں. تو یہی 3 قسمیں ہیں مسائل کی. ان کو درجات بھی آپ دے سکتے ہیں. 3 طبقے ہیں، 3 درجے ہیں. ایک ہے مسائل ظاہر الروایہ، دوسرے ہیں مسائل نادر الروایہ، تیسرے ہیں نوازل. دیکھیے آگے اسی پر عنوان ہے کہ طبقات المسائل. ہمارے احناف حضرات کی جو مسائل ہیں نا وہ 3 طبقے ہیں، کہ مسائل الاصول جن کو آپ ظاہر و روایت بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ حضرت صاحب سے اصحاب مذہب سے مروی ہے نا، جو ہمارے مسلسہ ہیں، علماء ثلاثہ بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. ان میں امام ظفر حسن
زیاد وغیرہ بھی شامل ہے جنہوں نے حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے فقہ لی ہے، لیکن جو غالب ظاہر روایہ میں وہ یہی ہے کہ ہمارے یہی مسئلہ سا کا قول ہو یا ان میں سے کسی ایک کا قول ہو۔ ان کو ظاہر و روایہ اصول اس لیے کہتے ہیں کہ جو ان کتابوں میں روایتیں نا، جیسے مقصود زیادات صغیر، سیر کبیر، سیر صغیر، جامع کبیر، سیر کبیر ہیں، کہ یہ جو ہے ثقہ روایات کے ساتھ یا ثقہ روایات کے ساتھ جو ثقات علماء ہیں نا فقہا، ان سے روایت ہیں یہ مسائل، یا تو متواتر طور پر یا مشہور طور پر، ٹھیک ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں جیسے کہ کتاب المجرد ہے، وہ جو ہے حسن بن زیاد سے کی ہیں، اسی طرح سے اور ہیں، اسی طرح سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی امالی ہے۔ امالی املا کی جمع ہے۔ املا کا کیا مقصد ہے کہ ایک عالم، استاذ، مفتی، فقیہ اس زمانے میں جو طریقہ تھا وہ بیٹھ کے تلامذہ کو، شاگردوں کو کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو القاء فرماتے نا، جو سوچ کے جو مسائل وہ سیکھ کے تخریج کر کے جزیات وغیرہ قیاسات سے کام لے کر جو مسائل وہ مجلس میں بیان کرتے تھے نا، تو شاگرد حضرات نوٹس پہ لکھا کرتے تھے۔ قراطیس کس کو کہتے ہیں؟ نوٹس، کاپیاں، کراسات، سیاہی روشنائی لے کر اسی سے لکھتے تھے۔ اس زمانے میں وہی طریقہ تھا۔ پھر وہ جمع کرتے تھے، سب جمع کرنے کے بعد اس سے ایک کتاب بن جاتی تھی، جیسے نوٹس لوگ لکھتے ہیں، اسائنمنٹس لکھتے ہیں، دیباچے بناتے، مسودے بناتے ہیں۔ پھر ان کو املا اور امالی کا نام دینا شروع کر دیا۔ ٹھیک اس طرح سے علماء سلف حکام محدثین کا اس طرح طریقہ رہا ہے۔ پھر جو علماء حضرت کے طریقہ ختم ہو گیا، شافعی حضرت اس کو تعلیق بولتے جو امالی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مفرد روایات ہیں، مفرد روایات جیسے ابن سماع رحمہ اللہ کی روایات ہیں جو اس نے بس صرف روایت کی ہے، جیسے معلی ابن منصور ہے، تو وہ بھی کیا ہے، انہی میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ نوادر الروایہ اس کو کہتے ہیں۔ تیسرے جو مسائل ہیں نا، تیسری قسم وہ ہے فتاوی واقعات، یعنی جو فتاواجات بعد میں درپیش ہوئے جو واقعات، یعنی وہ مسائل جو مجتہدین نے، متأخرین علماء نے جب ان سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو وہ مسائل بتاتے تھے استنباط و تخریج کر کے، تو ان کو پھر وہ لکھا کرتے تھے، جمع کرتے تھے۔ یہ وہ مسائل ہوتے تھے کہ جن میں متقدمین علماء سے کوئی روایت جب نہیں ملتی تھی نا، تو یہ حضرات تخریج کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت سے ہیں۔ اس کی پہچان کے لیے جو ہے ہمارے علماء حضرات کی جو طبقات کی جو کتابیں ہیں نا، ان میں اس کا ذکر یا تاریخ کی جو کتابیں ہیں، جیسے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب تلامذات رات میں سے اسلام ابن یوسف ابن رستم ہے، رستم بھی ابو سعد محمد ابن سما، ابی سلیمان جوزجانی، ابو حفص بخاری، اس طرح سے محمد ابن سلم و محمد ابن مقاتل، نصیر ابن یحییٰ، ابو نصر القاسم ابن سلام وغیرہ۔ کبھی کبھی حضرات جو ہے اصحاب مذہب سے مختلف مسئلہ بتایا کرتے تھے، دلائل کی وجہ سے، اسباب کی وجہ سے ان کے سامنے آ جاتے تھے۔ پہلی کتاب جو ان حضرات نے، یعنی جو نوازل ہیں، فتاوی ہیں، جو کتابیں انہوں نے جمع کی ہیں، ان میں سے پہلی کتاب ہے جس کے متعلق ہمیں معلوم ہے، جانے ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کہتے کتاب النوازل ہے، فقیہ ابلی سمرقند رحمہ اللہ کی ہے۔ اور اس کے بعد اور علماء مشایخ نے کتابیں بنائی، مجموع النوازل والواقعات ناطفی کی، اس طرح واقعات ہے صدر الشہید کی۔ پھر علماء حضرات متأخرین نے جو مسائل ذکر کیے تھے نا، جن کی تخریج کی تھی مختلف انداز سے،
انہیں الگ الگ طور پر نہیں بنائے تھے، ٹھیک ہے، جیسے کہ فتاوی قاضی خان خلاصہ وغیرہ. بعض نے جو پھر الگ الگ باب ان کے لیے قائم کی، جیسے کتاب المفید ہے رضی الدین السرخسی کی، ان میں جو ہے اس میں جو ہے نا اس نے مسائل الاصول پہلے لکھے، پھر نوادر، پھر فتاوی ہے اور بہتر انداز میں ہے. آگے مبسوط کے نسخے ہیں کچھ. مبسوط کا نام جب لیا جاتا ہے پھر تو اصل مبسوط ہی مراد ہوتی ہیں، لیکن اس کے نسخے بھی ہیں جو کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایات ہیں، آئے ہیں، علماء حضرات نے لکھے ہیں. ان میں جو سب سے مشہور اظہر نسخہ ہے نا وہ ابو سلیمان جوزجانی کا ہے. اس طرح سے مبسوط کی شارح ہیں جو متاخرین علماء نے لکھی ہیں، جیسے شیخ الاسلام بکر خیرزادہ کی ہے ایک، اور اس کو مبسوطی کبیر کہتے. اس طرح شمس الائمہ حلوانی کا ہے ایک نسخہ. اصل میں ان کی جو مبسوطات ہیں نا یہ شروع کے درجے میں ہیں. مبسوط محمد کا نام سب کو دیا ہے، جیسے کہ جامع صغیر کی شراح نے کیا ہے کہ اس کی بھی بہت سی شرح ہیں، جیسے فخر الاسلام قاضی خان وغیرہ. تو کہتے ہیں کہ قاضی خان نے جامع صغیر میں ذکر کیا ہے تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کی شرح کی ہے، شرح میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے.